مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ لڑکپن کے دور میں مجھے گناہ سے بہت لگاؤ تھا، نیکی مجھے بوجھ سی لگی۔ ایک بزرگ کی وجہ سے مسجد جانا شروع کیا، کچھ عرصہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے باجماعت پڑھی۔ شروع میں بہت مزہ آیا، پھر سمجھ آیا کہ مزہ خدا کی نزدیکی کا نہیں بلکہ مخلوق خدا پر برتری کا تھا۔ مسجد آتے جاتے اپنے کاموں میں مصروف لوگوں کو حقارت سے دیکھتا، بے وقوف لوگ یہ کیا جانے قرب خدا کی لذت۔ اپنا قد بہت لمبا ہوتا محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن میری نظر اپنی اسی قدر لمبے ہوتے سائے پر پڑی تو سمجھ آئی کہ قد لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی تاریکی بھی بہت بڑھ چکی۔ اتنی سمجھ تو تھی نہیں اپنی ذات کا اندھیرا دور کر سکتا، لہٰذا صرف نماز چھوڑ۔ تھوڑا اور جوان ہوا تو گناہ کو سمجھنے کا ارادہ سوچا، جب تک اندھیرے سے واقفیت نہیں ہو نور سے شناسائی مشکل۔ اونچے فلسفے ایک طرف، گناہ میں کشش بھی بہت۔ اس دور سے ابھی بہت دور تھا جب انسان گناہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی بدصورتی دیکھتا ہے۔ جوانی میں تو گناہ ایک خوبصورت دلہن دکھائی دیتا ہے، عمر بڑھتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ دراصل ایک چڑیل جو خوبصورت دلہن کا روپ دھارے پھر ذرا قدم بہکے نہیں اور چڑیل نے لمبے ناخنوں سے دبوچ۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ عمر کے درمیانی حصے میں گویا معلوم ہے کہ گناہ ایک چڑیل ہے مگر پھر بھی دلہن کی خوبصورتی دل لباتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ چڑیل کے ناخن پچھتاوا بن کر روح کو گھاؤ گھاؤ کر دیں مگر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی جوانی، گناہ کی کشش ایک دن کھینچ کر بازار حسن لے گئی۔ ایک عجیب بازار تھا، پھولوں کی مہکتی دکانیں، میٹھی میٹھی خوشبوؤں سے بھرے ہوا کے جھونکے اور اس خوشبو تلے سڑتے گوشت کی سی سڑان، اونچے مکان، تنگ دروازے اور تاریک سیڑھی، اور دروازوں کے باہر کھڑے بوسکی کے کرتوں میں باریک مونچھوں کو تاؤ دیتے دلال۔ میں نے آس پاس دیکھا، ایک ہجوم تھا جو گناہوں کے میلے میں شرکت کے لیے ٹوٹا پڑا تھا۔ امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے، فرق تھا تو صرف اتنا کہ امیر لمبی موٹر کاروں پر اور غریب پیدل، امیر ریشمی کرتوں میں تو غریب سادہ اور پیوند لگے کپڑوں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں امیر اور غریب صرف خواہشیں خریدنے اکٹھے ہوتے۔ مسجد میں بھی اور بازار حسن میں خواہش بھی شراب کی طرح ہوتی ہے، کسی کی خواہش مہنگی بلیک لیبل کی طرح، کسی کی سستی دیسی ٹھہرے کی طرح، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ شراب کا مقصد من جلانا اور خواہش کا مقصد من بہلانا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی موتیے کا ہار خریدا اور مٹھی میں دبائے سونگنے لگا۔ مقصد تھا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں محض تماشائی کی غرض سے کھڑا تھا بلکہ لوگ مجھے پرانا پاپی سمجھیں۔ لیکن کہاں صاحب، دائی سے پیٹ چھپانا ناممکن اور دلال سے ارادہ چھپانا لاحاصل۔ ایک دلال جو شکل و صورت سے ہی خبیث روحوں کا سردار دکھائی دیتا تھا میری طرف بڑھا۔ کیا ارادہ ہے ماسٹر؟ اس نے پان کی پیک ایک جانب تھوکتے ہوئے کہا۔ بس بازار دیکھ رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے سچ پھسل گیا۔ بازار؟ اس نے ایک میسنا سا کہکا لگایا۔ بازار میں کیا ہے دیکھنے؟ دیکھنا ہے تو بازار والیوں کو دیکھ۔ بازار والیاں کہاں ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے دریافت۔ میاں کمال آدمی ہو، زیورات کا بازار تھوڑی ہے کہ شوکیسوں میں مال سجا ہوگا، اپنے اپنے کوٹھوں پر ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر جواب، پھر کچھ سوچ کر بولا، گانا وانا سننے آئے ہو یا پھر؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ کر کان میں انگلی گھما کر محل کا ایک چھوٹا سا گیند برآمد اور ہاتھ اوپر کر کے روشنی میں غور سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ گانا سننے نہیں آیا، میں نے گھن کھاتے ہوئے جواب۔ پھر خیال آیا کہ گانا سننے نہیں آیا مگر کچھ اور بھی تو کرنے نہیں آیا، لیکن میرے مزید وضاحت کرنے سے پہلے اس کمبخت نے میرا ہاتھ دبوچا اور کھینچ کر ایک تاریک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے میری جیب پر ہاتھ مارا۔ کافی ہیں، میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ کافی؟ اس نے میری جیب سے برآمد ہوئے 500 کے نوٹ پر حقارت سے نظر ڈالی۔ اپنے آپ کو لٹتے دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک دیکھ کر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ بخشو سے واسطہ پڑا ہے؟ پہلی دفعہ آئے ہو، میں لحاظ کر لیتا ہوں۔ اب اوپر جاؤ اور شہناز سے مل، بتا دینا کہ بخشو نے بھیجا ہے۔ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور سیڑھیوں کی جانب ہلکا سا دھکا دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، سیڑھیاں چڑھتا گیا مگر ٹانگوں پاؤں سے جان نکل رہی۔ نیچے بخشو اور اوپر شہناز، آگے کنواں پیچھے کھائی کا مطلب پہلی دفعہ سمجھ میں آیا تھا۔ اوپر پہنچا تو مستطیل کی شکل میں جھلکتی روشنی سے دروازے کا اندازہ ہوا۔ دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا خیال تھا کہ دروازہ کھلے گا
تو الف لیلوی سما، کھلے جروکوں میں حریر و ریشم کے پردے لہرا رہے، فرش پر خوبصورت ٹائلیں ہوں گی، کہیں کہیں شفاف چاندنیاں بچھی ہوں گی اور کہیں ایرانی قالین، جست پاجاموں اور مخمل کے غراروں میں ملبوس حسین طوائفیں بڑھ کر میرا استقبال کریں اور میرے ہاتھوں پر عطر چھڑکیں، لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ فلموں اور اصل زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ڈیوڑی میں کھڑا تھا جس کے فرش پر شاید کسی زمانے میں سیاہ و سفید ٹائلیں ضرور رہی ہوں گی، مگر اب میل کی دبیز تہ تلے صرف ایک سلیٹی مائل نمونے کا احساس ہوتا تھا۔ مٹیالی اور مکڑی کے جالوں سے ڈکی چھت سے ایک 25 واٹ کا بلب جھول رہا تھا جس کی تار پر سینکڑوں مکھیاں صبح ہونے کے انتظار میں مصروف استراحت۔ ڈیوڑی میں نیلی سیاہی مائل رنگ کے 2 بند اور ایک کھلا دروازہ تھا جس سے آتی بدبو کے ببوکے اس کے بیت الخلا ہونے کا خاموش اعلان کر رہے تھے۔ میں نے انگلیوں میں اپنی ناک دبائی اور واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ابھی مڑنے کا سوچا ہی تھا کہ سامنے کا ایک دروازہ کھلا اور ایک عورت ڈیوڑی میں داخل۔ کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھ کر چیخ مارنے کے انداز سے پوچھا۔ جی وہ مجھے بخشو صاحب نے بھیجا ہے، میں نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ بخشو صاحب نے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اور کیوں بھیجا ہے بخشو صاحب؟ جی وہ شہناز صاحبہ کے پاس جانے کو کہا تھا، میں نے اپنے لہجے کی کپاہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ شہناز صاحبہ؟ اس نے شاید مزید طنز کا ارادہ کیا، مگر پھر میری حالت پر ترس آ گیا۔ پیچھے آؤ میرے۔ وہ مڑ کر اسی دروازے میں داخل ہو گئی جس سے میں اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ بھاگنے کا خیال بھلا کر چپ چاپ اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ چھوٹا سا نیم روشن کمرہ تھا، میلی دیواروں پر گلابی چونا، 3-4 نہایت عریاں تصاویر، سفید رنگ کی چھت اور اس سے لٹکتا ایک پرانا چکنائی میں لپٹا پنکھا۔ گلی کی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی جس کی جالی اس قدر گندی تھی کہ پردے کا کام دے رہی، اور کھڑکی کے سامنے شراب کی خالی بوتلوں میں سجے سستے پلاسٹک کے نمائشی، ایک کونے میں جھولتی ڈگمگاتی چھوٹی سی ڈریسنگ ٹیبل جس پر کاسمیٹک کے سستے سامان کا انبار لگا تھا اور جس کا شیشہ کئی جگہ سے تڑخ چکا تھا، ایک معمولی سی سستی کرسی جس کی پشت پر میلے کپڑے لٹک رہے اور ایک پلنگ جس پر سرخی مائل مخمل کی چادر بچھی اور 2 تکیے پڑے تھے۔ پلنگ کے اوپر دیوار پر ٹنگی ایک سلیب اور اس کی بغل میں جھولتا کسی عیسائی مشنری تنظیم کا شائع شدہ ایک پرانا کیلنڈر۔ میں نے کمرے کی کل کائنات کا جائزہ لے کر اپنے میزبان کی طرف دیکھا تو وہ کرسی سے کپڑے اٹھا کر سنبھالنے میں مشغول تھی۔ چونکہ اوسان کچھ واپس آ چکے تھے اور اس کی توجہ بھی میری طرف مبذول نہیں، تو میں نے اطمینان سے اس کا مشاہدہ شروع۔ 30 یا پھر 35 کا سن، گہرا سانولا رنگ، بھورے مائل سیاہ لمبے بال اور ان میں بے ترتیبی سے الجھا سرخ ربن، ہونٹوں پر گہرے کاسنی رنگ کی لپسٹک، موٹے نقوش جو کسی طرح بھی پرکشش تو نہیں تھے مگر بدصورت بھی نہیں کہے جا سکتے، فربھی کی طرح مائل جسم جو سرخ رنگ کے ریشمی قمیض شلوار میں جکڑا نظر آ رہا تھا اور پاؤں میں سرخ اور کالی گرگاہی۔ میں نے پاؤں سے نظریں اٹھا کر دوبارہ چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں معنی خیز انداز میں مجھے ہی ٹٹول رہی۔ اس کے پورے وجود میں اگر کوئی دلکشی تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، شفاف سفید رنگ کی زمین پر 2 گہرے کالے پانی کے تالاب کہ جن میں جتنے بھی کنکر پھینکو لہریں نہیں۔ یہ بٹر بٹر کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ نہایت خوردار لہجہ تھا۔ جی دیکھی ہے، آپ شہناز صاحبہ ہیں؟ میں نے اس کے ممکنہ طنز سے بچنے کے لیے ساتھ ہی سوال جڑ دیا۔ نہیں، میں شہناز صاحبہ نہیں، صرف شہناز ہوں۔ کہو کیا کام ہے مجھ سے؟ اس کے ہونٹوں پہ ایک شرارت آمیز مسکراہٹ ناچ رہی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا تو میں نے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر۔ ساتھ ہی میری نظر دوبارہ سلیب پر پڑی۔ آپ عیسائی ہیں؟ میں نے اپنا رہا سہا اعتماد مجتمع کر کے پوچھا۔ میں عیسائی ہوں، مسلمان، یہودی یا ہندو، صحیح پیسوں کے لیے اور کچھ دیر کے لیے کچھ بھی بن سکتا۔ سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہوں، سوال یہ ہے کہ تم کیا چاہو؟ اس نے بدستور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بھلا کیا چاہوں گا؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ میں اس کی نیم فلسفیانہ گفتگو سے کچھ الجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں چاہتے تو گناہ کی اس بستی میں کیا راستہ بھول کر آ گئے؟ اس نے طنز کا نشتر چلایا مگر پھر کچھ سوچ کر بول، دیکھو لڑکے، خواہش بہت اہم چیز ہے اور اپنی خواہش کی شناخت ضرور ہونی چاہیے۔ کیا خواہش ہے، کیوں ہے اور کیسے پوری کرنی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری۔ جی کیوں ضروری ہے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا؟ خواہش تو بس خواہش ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، خواہش صرف خواہش نہیں ہوتی، خواہش ایک رستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے حصے کی آگ تک پہنچتے ہیں۔ خود کو جلانا انجام ہے تو یہ تو علم ہونا چاہیے نا
کہ کیوں جل رہی ہے۔ وہ جھانک تو میری آنکھوں میں رہی مگر مجھے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی نظر بہت گہرائی میں اتر کر میری روح کو ٹٹول رہی۔ میں نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ میری آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، پھر میرے اسبات میں ہلتا سر دیکھ کر پوچھنے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ سچ سچ بتا۔ شاید تمہاری آنکھوں میں شرم نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر جواب، ہاں صحیح کہتے ہو، میری آنکھوں میں شرم نہیں، پر جانتے ہو کیوں نہیں؟ حیرت انگیز طور پر میری اس قدر سخت بات نے بھی اس کی پیشانی پر کوئی تیوری نہیں ڈالی۔ طوائفوں کی آنکھ میں شرم نہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہنس کر بولی، جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں کہ آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میں گھبرا گیا۔ کوئی طوائف ایسی فلسفیانہ گفتگو بھی کر سکتی ہے؟ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عجیب عورت اور عجیب باتیں کر رہی، شاید بیچاری کسی دماغی پریشانی یا بیماری کا شکار۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنا شروع، مگر یہ میری کوشش اس کی تیز نظروں سے نہ چھپ سکی۔ گھبراؤ نہیں، میں پاگل نہیں، صرف حقیقت پسند۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، ارے میں تو بھول ہی گئی کہ تم گاہک بجلی بجھا کر کپڑے اتارو یا روشنی میں ہی اتارو۔ اس کے ہاتھ قمیض کی پشت پر غالباً زپ کھولنے کے لیے بڑھے، اور زپ کھولنے کے بعد اس نے قمیض کا دامن پکڑ کر اونچا، نہیں نہیں رہنے دیں پلیز، کپڑے نہ اتار۔ کی سانولی کمر کی ایک جھلک نے ہی میرے حواس باختہ کر، کپڑے نہ اتاروں؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، او اچھا پہلا تجربہ ہے تمہارا، فکر مت کرو، سب مجھ پر چھوڑ۔ نہیں پلیز ایسا نہ کر۔ بے بسی سے میری آواز روحانسی ہو چلی، شاید اس کو میری حالت پر پھر ترس آ گیا۔ اس نے قمیض اتارنے کا ارادہ چھوڑا، مجھے کندھے سے پکڑا اور بستر پر بٹھا دیا۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی، شیشے کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور مجھے لا کر میرے حواس واپس آئے تو شرمندگی کا شدید احساس، مجھ سے اس سے نظریں نہیں ملائی جا رہی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، خواہش کے راستے پر چل۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر بھی میری نظریں نہ اٹھیں تو اس نے بات کا رخ پلٹنے کی کوشش کی۔ تم پوچھ رہے تھے نا میرے مذہب کے بارے میں؟ ہاں، میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوں۔ میرا باپ کمیٹی میں خاکروب کی نوکری کرتا تھا، آدمی بہت محنتی تھا مگر انتہائی بے وقوف بھی۔ بے وقوف کیوں تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بے وقوف اس لیے کہ مجھے پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ تعلیم میری ذات سے خاکروبی کا لیبل اتار دے گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مگر افسردہ مسکراہٹ کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ غلط تو نہیں سمجھتا تھا، تعلیم میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے باپ کی حمایت ضروری سمجھی۔ ہاں، تعلیم میں بہت طاقت ہوتی ہے مگر اتنی نہیں کہ معاشرے کی متعین کردہ آہنی حدود کو توڑ دے۔ اس نے بدستور اسی افسردہ لہجے میں جواب، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، تعلیم سب کچھ کر سکتی۔ میں نے ایک طوائف کے مقابلے میں ہار ماننا مناسب نہیں سمجھا۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ کتنا پڑھے؟ اس نے بات کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ ابھی حال ہی میں نے ایم اے کیا ہے، انگریزی ادب۔ میں نے ایک احساس برتری کے ساتھ اس کو آگاہ کیا، میں نے بھی کیا تھا ایم اے فلسفے۔ اس نے اتنے عام سے انداز میں اپنی تعلیمی قابلیت کا اظہار کیا کہ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا۔ فلسفے میں ماسٹرز اور بازار حسن، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، وہ گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے پڑھایا جا سکتا، مگر پھر مشن والوں نے میری قابلیت دیکھ تو وظیفہ جاری کر دیا۔ اسی وظیفے کی بدولت اور اپنی محنت کے بل بوتے پر میں یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز، لیکن یونیورسٹی سے بازار حسن تک کیسے پہنچی آپ؟ شہناز کی ذات میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی۔ یونیورسٹی سے بازار حسن مجھے محبت نے پہنچایا، نے مسکرا کر جواب۔ پھر میری آنکھوں میں حیرت لپکتے دیکھ کر بولی، یونیورسٹی میں داخلہ لیتے وقت مجھے علم تھا کہ مخلوط تعلیمی ماحول کے سبب لڑکے لڑکیوں کا عشق لڑانا ایک معمول کی بات، مگر میرا مقصد کچھ، میں تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کا غرور بننا چاہتا، اپنا معاشرتی درجہ بلند کرنا۔ وہ بولتی چلی گئی اور بولتے بولتے کی کالی آنکھوں کے تالابوں بھنور پڑنا شروع۔ کمرے کا گناہگار ماحول اور کمرے کے مکین کے دل میں اترتی گہری تاریک شام، میرا دل گھبرا گیا اور میں اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوں۔ سامنے ہی ایک اور اونچا مکان تھا، اس کی دو ایک کھڑکیوں کا رخ شہناز کے کمرے کی جانب۔ ایک کھڑکی تو جانے کس زمانے کی بند پڑی کہ اس کی چوکھٹ پر چڑیوں نے دو گھونسلے بنا رکھے، دوسرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی اور کمرے کا داخلی دروازہ واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے پٹ کھلے اور ایک لڑکی تقریباً دوڑتی ہوئی اندر داخل، اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی مڑ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش مگر کسی نے لات مار کر پھر سے دروازہ۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے پیچھے پیچھے ایک موٹا تازہ
تازہ کالا بجنگ آدمی بھی کمرے میں گھس، لیکن جہاں لڑکی کے چہرے پر سراسیمگی ناچ رہی، آدمی کے چہرے پر ایک شیطنت آمیز غلیظ مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال رکھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک قریبی مسجد سے سپیکر پر کوئی اعلان ہوا۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف، ارے بہت دیر ہو گئی، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں ہیرا منڈی تک کیسے؟ میں اس کی کہانی کے اختتام تک پہنچنا چاہتا، بس ایک دن ایک سہیلی نے احساس دلایا کہ جب جسم کا سودا کرنا ہی ہے تو محبت کی امید پر ہی کیوں کیا، پیسوں کے یقین پر کیوں نہ کیا جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب، پھر ایک دن میں یہاں آ گیا۔ اور تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، انہوں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں؟ مجھے اس خاکروب باپ کی فکر تھی، لیکن پھر میں نے ایک دن خود ماں کو فون کر کے بتا دیا۔ پہلے بہت روئی دھوئی، مگر پھر اس نے بھی حقیقت سے سودا کر کے لہجے میں ہلکا سا ملال امڈ آیا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ میں سمجھا کہ شاید وہ سمجھوتے کی جگہ سودا کہ ہاں سودا، آخر اس غریب کو باقی بہنیں بھی تو بہن، اور پھر یہ ایک نوکری ہی تو ہے۔ لوگ اپنی محنت بیچ، پسینہ بیچتے ہیں، خون بیچتے ہیں، اور میں اپنا جسم بیچ کر جو کچھ کماتی ہوں تھوڑا خود رکھ لیتی ہوں، باقی گھر بیچ دیتی ہوں۔ باپ باہر اکڑ اکڑ کر بتاتا ہے کہ میری بیٹی سعودی عرب میں نرس ہے، اور یہ جھوٹ بولتے بولتے اس کو یہی سچ معلوم ہونے لگا ہے۔ ماں بیچاری کا کیا ہے، رو دو کر اس کے بھی آنسو خشک ہو چکے ہیں، اس کی کالی آنکھیں اب بھی خشک۔ اور تم یہاں اکیلی کیسے رہتی ہو؟ محبت کے بغیر، میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اکیلی؟ محبت کے بغیر؟ نہیں، میں اکیلی نہیں، مجھ سے میرا خدا محبت کرتا ہے۔ اس کی کالی آنکھوں میں یقین کی نمی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں گناہگار ہوں، جسم کا سودا کرتی ہوں، خواہشیں بیچتی ہوں، مگر میرے خدا کو پھر بھی مجھ سے محبت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شہناز سے، مگر اب میری آواز میں طنز نہیں، صرف سمجھنے کی خواہش۔ ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو وہاں اس دن ہسپتال میں ہی مار دیتا، محبت نہ ہوتی تو میرے ہاتھ سے میرے گل والوں کو رزق نہ دیتا۔ شہناز کی آنکھوں کے تالاب آخر کار چھلک اٹھے، اور شاید اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسوؤں نے مجھے اس بات کا یقین دلا کہ خدا کو شہناز سے محبت کے لیے کسی نظریے یا گناہ و ثواب کے کسی پیمانے کی ضرورت نہ۔ سنو، اس کی آواز نے میرے دروازے کی جانب بڑھتے شرمندہ قدم روک۔ یہ لو 1000، یہ نیچے دلال کو دے دے، اور یہ لو 500، اور گھر جانے کے لیے سواری کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے میری جانب 2 نوٹ بڑھائے۔ لے لو، شاباش۔ وہ اٹھ کر میری جانب بڑھ، نوٹ میری جیب میں ڈالے اور میری پیشانی کو چوم کر مجھے ہلکے سے دروازے کی طرف دھکیل دی۔ میں یہ پیسے واپس کرنے آؤں۔ میں نے شرمندگی سے شہناز کی طرف دیکھا۔ اب جاؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، خدا حافظ۔ شہناز واپس کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ میں مڑ کر جانے لگا تو دیوار پہ ٹنگی سلیب کے گرد ایک نور کا نامحسوس ہالہ چمک رہا۔ میں نے احترام سے نظریں جھکائیں اور شہناز کی زندگی سے نکلی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعد میں پیسے واپس کرنے کی نیت سے واپس ضرور گیا، مگر بہت کوشش کے باوجود نہ کبھی شہناز کا مکان ڈھونڈ پایا اور نہ ہی کبھی بخشو دلال کا کچھ پتہ لگ سکا۔ لیکن جب کبھی مجھے غلطی سے اپنے خود کے یا کسی اور گناہ گار کے گناہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے تو مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ کبھی ایک طوائف کے کوٹھے پر میری ملاقات خدا کی محبت سے۔ پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر، اور مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں اردو اور ہندی میں روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے آپ کو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر، تاکہ اس طرح کی تمام نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے